بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے برکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے لیے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور اصحابہ پر درود و سلام ہو۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے کیا سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ پی ڈی ایم کو نااہل کر کے الیکشن کروائے، یا کیا رولز لاگو کرے گی جس سے پی ڈی ایم مجبور ہو جائے گی۔ ویسے تو یہ انہوں نے سوچ رکھا ہے کہ ہم نے الیکشن کروانے کا نام ہی نہیں لینا، لیکن کیا کون سا آرٹیکل لگے گا ان کے اوپر اگر یہ الیکشن نہیں کرواتے تو؟ اور دوسرا ٹاپک ہمارا ہوگا کہ جب عمران خان اسمبلی میں تھے تو یہ سارے پی ڈی ایم کا جو ایک ٹولہ ہے یہ کہتے تھے کہ یہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں اور ہم اسی ٹائم جنرل الیکشن کی طرف چلے جائیں گے۔ یار یہ کیسے لوگ ہیں، اپنی بات کی ہوئی بات پہ بھی نہیں رکتے۔ جب عمران خان نے اسمبلیاں ڈیزالو کی، اب جنرل الیکشن تو بڑی دور کی بات ہے، 2 صوبوں میں کے پی کے اور پنجاب میں الیکشن کروانے کا نام نہیں لے رہے۔ ان کو اصل مسئلہ کیا ہے، الیکشن کیوں نہیں کرواتے؟ ان کو پتہ ہے اگر ہم الیکشن کرواتے ہیں تو سیدھی سیدھی ہار ہمیں نظر آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے مہنگائی کا جو بوجھ 1 سال میں عوام کے اوپر ڈالا ہے وہ میرا خیال ہے عوام اب اس کو اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے، الیکشن کمیشن نے انتخابات کے انعقاد کی تاریخ اور اس میں تبدیلی کے اختیارات سے متعلق قانون سازی کے لیے اسپیکر کو خط لکھ دیا ہے۔ یہ بات کس طرف جا رہی ہے؟ کیا یہ آپس میں اداروں کا ٹکراؤ ہوگا؟ کیا سپریم کورٹ کو خاموش ہونا پڑے گا، یا یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے یہ نااہل ہو جائے گا؟ اور اصل میں جہاں تک مجھے بات سمجھ آئی ہے، یہ چاہتے یہی ہیں کہ ہمارے پاس اور تو کوئی رستہ ہے نہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ ہم یہ چاہیں گے کہ سپریم کورٹ نے ہمیں نااہل کر دیا ہے اور ہم سیاسی شہید ہو جائیں گے۔ سیاسی شہید ہونے کا ان کو ایک اور بڑا فائدہ ہے، وہ یہ کہ یہ دوبارہ جب الیکشن ہوں گے تو انہوں نے سارا ملبہ سپریم کورٹ پہ ڈال دینا ہے کہ سپریم کورٹ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اور ہمیں آگے چلنے نہیں دیا۔ ہم نے یہ لاسٹ دنوں میں بہت ڈیلیور کرنا تھا، ہمارے پاس بہت بجٹ تھا، ہم نے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دینا تھا اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ تو چونکہ سپریم کورٹ نے ہمیں نااہل کر دیا ہے، سپریم کورٹ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اس لیے ہم کچھ ڈیلیور نہیں کر پائے، لہٰذا اس دفعہ میں ووٹ دیں اور 2/3 سے دیں اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ آپ کو ڈیلیور کرے گی۔ یار آپ کس خیال میں ہیں؟ اب کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور عوام جو ہے وہ باشعور ہو چکی ہے۔ یہ 90s اور 80s کی بات نہیں ہے جب آپ اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے تھے، جب آپ بریف کیس دیتے تھے اور آپ امپائر خرید لیتے تھے۔ عمران خان بیچارہ سچ کہتا تھا کہ یہ امپائر کو خریدے بغیر یہ کھیل ہی نہیں سکتے۔ پتہ ہے کیا، ایک میں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ کتنے جھوٹ یہ لوگ بولتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک یہ لوگ جھوٹ کا سہارا لیے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو کرسی اتنی عزیز ہے کہ ان کو مرنے کا بھی نہیں پتا، ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کب مرنا ہے، ان کو بس یہی ہے کہ ہم وزیر اعظم کی کرسی اور اقتدار میں چمٹے رہے، اور خاندانی یہ جمہوریت نام کی چیز ہی نہیں ہے، خاندانی ایک پس منظر آ رہا ہے ان کا، اس کے مطابق یہ چلتے جا رہے ہیں۔ جمہوریت میں تو ایسے ہوتا ہے کہ جو بندہ قابل ہو تو اس کو اوپر لے جائیں، لیکن نہیں، یہاں پارٹی کا صدر اور پارٹی کے چیئرمین اور یہ سارے ان کے بچے اور ان کی فیملیاں ہی بندی ہیں۔ لہذا
میری استدعا ہے سپریم کورٹ کے جسٹس عمر عطا بدیال سے کہ آپ جس طرح ڈٹے ہیں، آپ کھڑے ہیں، آپ کھڑے رہیں گے، آپ قانون کی بالادستی کو مد نظر رکھیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ عمران خان ہے اور یہ شہباز شریف ہے یا پی ڈی ایم ہے یا مجھ پہ اتنا پریشر ہے۔ انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے۔ آپ کو ابھی تک آپ نے جو سٹینڈ لیے ہیں، آپ نے پاکستان کو آگے بھیجنے کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں۔ آئی اپریشیٹ، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح قانون کی بالادستی کے لیے اپنے فیصلے دیں۔ عوام انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کا آئین جو کہتا ہے آپ اس پہ عمل کروائیں اور زبردستی کروائیں۔ اگر یہ لوگ الیکشن نہیں کرواتے، یہ نہیں کروانا چاہتے، جو آرٹیکل آئین کے تحت لگتی ہے ان پہ لگائیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے مثبت کردار ادا کریں۔ والسلام۔